بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. صدق اللہ العظیم. قابل احترام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور آج کے اس اجلاس کے صدر محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالمصور صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے امراوتی کے دھڑکتے دل اور اپنے سینوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت سے معمور شخصیات جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، ہم سب کو اس بات کا علم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آج جس پروگرام کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کی نسبت اسلامی کوئز کی طرف اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس عظیم کارنامے کو، اس عظیم کام کو جس تنظیم نے، جس جماعت نے، جس آرگنائزیشن نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے، اس تنظیم کا نام تحریک علماء ہند ہے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد میں ہمارے اکابرین نے وقت اور ضرورت کے اعتبار سے قوم و ملت کے مفاد کے اندر الگ الگ تنظیموں کا گٹھن کیا ہے اور اس کو بنایا ہے۔ وقت بڑھتا گیا اور چلتا گیا، لیکن زمانے نے وہ کروٹ بھی لی ہے اس ودربھ کی سرزمین سے کہ جس ودربھ کی سرزمین کو پورا ہندوستان ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس سرزمین سے پوری حکومت کے نظام کو چلایا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جب مسلمان اس بات کو دیکھتا ہے کہ کوئی جیالے جن کے سینے میں نبی کی وراثت پلتی ہو، جن کے دماغوں میں نبی کا مشن پلتا ہو، کہ وہ ودربھ کی زمین سے کھڑے ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر وہ علماء کرام جن کو انفرادی طور پر نماز پڑھنا پڑ رہی تھی، اپنے بچوں سے وہ جن کو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، ان سے دوری بنائے رکھے، ان کو مجبور ہونا پڑا تھا۔ ایسے دور کے اندر علماء کرام کی جماعت وقتاً فوقتاً جب بیٹھتی تھی تو وہ یہ فکر کرتی تھی کہ ودربھ کی سرزمین سے، برار کی سرزمین سے، جس برار کی سرزمین کو وقت کے ولی کامل حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعاؤں سے نوازا تھا، کیا کچھ ہو کہ اس سرزمین سے کسی تنظیم کا قیام عمل میں آئے۔ لہٰذا حضرات علماء کرام کی فکروں کے نتیجے میں گزشتہ 1.5 سال پہلے تحریک علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ جب تحریک علماء ہند کا قیام عمل میں آیا بزرگوں، تو ایسی دردناک اور بھیانک آندھی، سمندروں کی لہریں کوکن کے سیلاب کو متاثر کر رہی تھی۔ جب یہ بات اور یہ آواز تحریک کے کارکنان کے دماغ اور ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے سوچا جو عزائم ہے بعد میں دیکھیں گے، جو کام ہے بعد میں کریں گے، سب سے پہلے ان سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگوں کی آہوں کو سکون پہنچایا جائے۔ لہذا تحریک علماء ہند کے سارے علماء کرام روڈ پر نکل پڑے، امراوتی کے شہر کے روڈوں پر نکل کر آواز لگائی کہ لوگوں، کوکن کے لوگوں کے لیے اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاؤ، اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاؤ۔ کسی نے پیسوں سے مدد کیا، کسی نے اناج سے مدد کیا، کسی نے آٹے سے مدد کیا، کسی نے گیہوں سے مدد کیا، کسی نے تیل سے مدد کیا۔ لہذا اس کوکن سیلاب کے لیے یہاں سے 13 ٹن یا 60 ٹن کی گاڑی بھر کر کے تمام علماء کرام نے کوکن لے کر گئے۔ وہ علاقہ سمندری ساحلی علاقہ تھا، وہ متاثر تھا، گویا کہ چٹانیں گھسر رہی تھی۔ ہمارے علماء بتلاتے ہیں جب ہم گاڑی چلا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ان لوگوں کو بانٹنے کے لیے جا رہے تھے جو بھوکے تھے کئی دنوں سے، پیاسے تھے کئی دنوں سے، سسک رہے تھے، اللہ سے امیدیں باندھ رہے تھے کہ آئے کوئی لوگ ہماری پیاس اور بھوک مٹائے۔ جب جا رہے تھے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ
امراوتی کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ انقلابی قدم جب کوکن پہنچا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہماری گاڑی گھسر کر کے کھائی میں گر جائے گی۔ حافظ ناظم الدین صاحب انصاری آگے ٹارچ لے کر چلتے تھے، پیچھے مولانا رحمت صاحب، مفتی ندیم صاحب، مولانا ناصر صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام چلتے تھے اور ان تک پہنچ کر کے ان کو بانٹتے تھے۔ دوسرا، جب یہ کوکن سے واپسی ہوئی تو اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے دہلی کے اندر درندگی کا سامنا کیا اور رابعہ سیفی نام کی لڑکی کا ریپ کیا ہے۔ تحریک کا جیالے جو ہے وہ اپنے سینوں میں درد رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ معصوم بچی کے ساتھ میں درندگی کا کھیل کیا گیا ہے، جا کر کے میمورنڈا پیش کیا کلیکٹر کو اور آواز بلندی کی امراوتی کی سرزمین سے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا تو تحریک علماء نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم دنیا کے اندر متحدہ پلیٹ فارم اگر کوئی چیز تھی، جیسا کہ مولانا عبدالخالق صاحب دوپہر میں ہم کو نصیحتاً فرما رہے تھے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے مضبوط چیز کوئی تھی تو وہ نظام الدین مرکز کا اتحاد اور اتفاق تھا، لیکن باطل طاقت نے اپنی سازشوں کا شکار اس کو بنایا۔ اس کے بعد میں عالم عرب کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی جائے، لیکن بڑے بڑے علماء نے اپنے لیٹر اردو میں جاری کیے۔ عالم عرب اردو سمجھنے سے قاصر، قربان جائے ندوی علماء پر اور ندوۃ العلماء کے فارغین پر، جنہوں نے عالم عرب کو اس کی زبان میں جواب دیا اور عربی اور انگلش میں لیٹر ٹائپ کر کے ان کی ایمبیسی کو روانہ کیا اور اپنا ویرود اور اپنا بائیکاٹ جتایا۔ ان کو مجبوراً وہاں کی حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ یہ کارنامہ تحریک علماء ہند کا ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے چند منٹوں میں کارگزاری پیش کر کے ودا لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ دن گزرے کہ حضرات علماء کرام کی قسم پرسی کو دیکھا جو لاک ڈاؤن کے اندر تھے۔ تحریک علماء نے ایک پالیسی بنائی کہ علماء کرام کے لیے ہیلتھ اسکیم شروع کیا جائے، ان کے لیے کارڈ ایشو کیے گئے، ان کے علاج کے لیے دواخانوں میں ڈاکٹرز سے بات کی گئی۔ ڈاکٹر حضرات کو کہا گیا کہ جب تحریک کی طرف سے لیٹر آئے تو جو علماء کرام ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کو آپ تہائی رقم کے اندر علاج کر دو۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے پاس میں پروف کے طور پر موجود ہے کہ لوگوں کا بل زیادہ بنا لیکن پاؤ حصے کے اندر ڈاکٹروں نے علاج کر کے علماء کو رخصت کر دیا۔ یہ ہیلتھ اسکیم کا کارنامہ علماء کے لیے شروع کیا، مؤذنین کے لیے شروع کیا۔ اس کے بعد ہمارے وہ نوجوان بچے جن کے کاندھوں کے اوپر امت کی امانتوں کا بوجھ تھا، کئی لوگ شہر کے اندر آئے، انہوں نے نشے کا عادی بنایا، انہوں نے افیم کا عادی بنایا، چرس کا عادی بنایا، گویا کہ جو نشہ کرانا تھا ہماری قوم کے اندر اس کو انہوں نے ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ تحریک علماء نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اس علماء نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نشہ مخالف مہم چلائی۔ نشہ مخالف مہم چلانے کے بعد میں لوگوں نے ٹارچرز کیا۔ حضرت مولانا رحمت صاحب اور دیگر علماء کرام کو بڑے بڑے لوگوں نے فون کیا کہ اتنے پیسے لے لو اور بیٹھ جاؤ خاموش، نشہ مخالف مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ دلدادہ لوگ خدا کی قدرت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نشے سے بچانے کی مہم چھیڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا پیسہ تمہیں مبارک، لیکن ہم ہمارے بچوں کو نشے کا عادی نہیں بننے دیں گے، ورنہ آپ حضرت ڈاکٹر اعجاز صاحب، ماسٹر اعجاز صاحب اور ڈاکٹر عبدالرازق صاحب سے پوچھیں کہ رائے سنی رام میگے کالج ہمارے روڈ کے اوپر ہے، وہاں پر کیسے اسٹوڈنٹ بچے پین کلیئر کا نشہ کرتے ہیں۔ تحریک علماء ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں کسی اور شکل کے اندر، لیکن وہ کام کچھ اور کرتے ہیں۔ بچیاں بھی نشہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ اچل پور میں فساد ہو گیا، وہاں پر بچوں کی گرفتاری ہوئی۔ تحریک علماء نے وہ بیڑا ایڈوکیٹ عابد حسین صاحب جو لیگل سیل کے ہمارے مہاراشٹر کے ذمہ دار ہے، انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ایسے 8 بچے ہیں جن کو جیل سے اپنے خرچ پر رہا کروایا ہے۔ یہ تحریک علماء کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد میں تحریک علماء نے ایک بہت عظیم کام انجام دیا ہے۔ تاریخ امراوتی کے اندر اتنا عظیم کام کسی بھی جماعت نے نہیں کیا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن نے نہیں کیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ خدا کے آسمان کے نیچے اور رب کی زمین کے اوپر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آئے وہ حکومت کی بدنیتی جب مسجدوں کے میناروں پر پڑی اور مسجدوں کے مسلوں پر پڑی اور مسجدوں کے ممبروں پر پڑی، انہوں نے ٹرسٹ کی انکوائری کرنا شروع کر دی۔
ट्रस्ट की इंक्वायरी करना शुरू कर दी और वो हुकूमत ने वक्फ की ज़मीनों पर गंदी निगाह डालना शुरू कर दी। तो तहरीक उलमाए हिंद के नुमाइंदों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की और उनसे ये बात कही कि आप आए हमारे यहाँ और यहाँ पर आकर उसकी शिविर लगाए और मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन और वक्फ की ज़मीनें जो मुसलमानों की मिल्कियत है, मुसलमान को मालूम नहीं कि वक्फ की मिल्कियत ये अल्लाह की मिल्कियत, ये हमारी मिल्कियत है, लेकिन इसके ऊपर कोई गैर लोग राज कर रहे हैं, कोई फराड लोग राज कर रहे हैं। तहरीक उलमा ने अमरावती की सरजमीन के ऊपर मस्जिद के वक्फ रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। यहाँ पर अमरावती जिले के अंदर 600 से 700 मसाजिद है, जिसमें से 250 मसाजिद का काम रजिस्ट्रेशन का तहरीक उलमा हिंद के बैनर तले हुआ है। उसके बाद में यवतमाल के लोगों ने आवाज़ दिया कि आए तहरीक उलमा के लोग, वहाँ पर हमने उनसे कहा कि वक्फ बोर्ड क्या काम करने से पहले तहरीक की यूनिट बनाई जाए। उन्होंने तहरीक की यूनिट बनाई है, कई पढ़े लिखे लोग उसके अंदर शामिल है। वहाँ पर 126 मसाजिद का रजिस्ट्रेशन तहरीक उलमा के झंडे तले हुआ है। जिस झंडे को आप देख रहे हैं दोनों तरफ से हरा, एक बीच के अंदर सफ़ेद रकील और बीच में TUAH लिखा हुआ है। ये तहरीक उलमा के झंडे तले 126 मसाजिद का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बड़ा कारनामा तहरीक उलमा ने अंजाम दिया है। तफसील तो बहुत है जो आपके सामने तहरीक उलमा के कारनामों को बयान किया जाए, लेकिन आइए एक अज़्म करे इतना सुनने के बाद में कि जिस तहरीक ने इतना काम किया हो, अपने 1.5 साल के अरसे के अंदर नौजवान उलमा अपनी कसम पुरसी के साथ में ये काम को कर रहे हैं। एडवोकेट आबिद हुसैन साहब इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं दावत देने आया हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफिसर तबके का यहाँ पर अमला बैठा हुआ है। मैं उनसे भीख मांगने के लिए खड़ा किया गया है मुझे कि वो भीख मांगे हम उन लोगों से जो लोग अपने टीचर से रिटायर हो चुके हैं, अपने ऑफिसर के प्रोग्राम से रिटायर हो चुके हैं, अपनी मियाद उन्होंने मुतय्यना मियाद ख़त्म करके वो रिटायर हो गए हैं। हम दरख्वास्त करने के लिए खड़े हुए हैं कि जो टीचर हजरात रिटायर हो गए हैं वो अपना कीमती वक्त तहरीक को दें। जो ऑफिसर हजरात, तहसीलदार, ग्राम सेवक, इसी तरीके से लेक्चरर, जो हजरात प्रोफेसर हजरात जो रिटायर हो गए हैं, वो अपना कीमती बचा हुआ वक्त तहरीक को दे। तहरीक आपका ये बचा हुआ वक्त कौम मिल्लत के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिसकती हुई उम्मत के लिए सर्फ करना चाहते हैं। आप अपना वक्त घर में ना गमाएं, बल्कि आए मैदान के अंदर और उम्मत मोहम्मदिया का सहारा बने, जबकि आपकी सलाहियतों की ज़रूरत है। और क्यों ना बनते आप कि तहरीक उलमा का सरपरस्त कौन है? तहरीक उलमा का सरपरस्ती वो शख्सियत कर रही है जो दारुल देवबंद का फारिग तहसील है, दारुल देवबंद का फारिग तहसील है, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फिरोज़ खान साहब कासमी, जिसका सरपरस्त दारुल से फारिग हो, जिसका ऑल इंडिया कन्वीनर हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब नदवतुल उलमा लखनऊ से फारिग हो, जिनकी फ़िक्रों की अक्कासी हज़रत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़माने भर किया है और आगे उनके जानशीन कर रहे हैं, और जिसका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर सूबा गुजरात की अजीम दीनी दर्स का जामिया अशरफिया से फारिग होकर हज़रत मौलाना आसिफ साहब हमारे दरमियान में मौजूद है, जिसका तर्जुमान सूबा महाराष्ट्र की अजीम दीनी दर्स का जामिया कलकुआ से फारिग होकर आपके सामने बोल रहा है। ये चारों अजीम इदारे इस तंजीम की रहनुमाई और रहबरी कर रहे हैं। आप लोगों से भीख के तौर पर ये खादिम तहरीक उलमा का भीख मांग रहा है कि आप अपने महल्ले की तहरीक उलमा की यूनिट बनाइए, अपनी गली की यूनिट बनाइए, अपने हल्के की यूनिट बनाइए और तहरीक उलमा से जुड़ जाइए। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल से, ये उम्मीद करते हैं कि उसने आपके सीने में ज़रूर ये जज्बा पैदा किया होगा कि जिस तहरीक ने 1.5 साल में ये काम कर दिया है वो 100 साल में क्या कर सकती है, जिसके अंदर आपका हिस्सा ज़रूर लग जाए। इसलिए सारे साथी इस बात का अज़्म करें कि हम सब इंशाअल्लाह तहरीक के कांधे से कांधा लगाकर हर वक्त जब भी ज़रूरत पड़ेगी कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे सब इंशाअल्लाह। इतने धीरे इंशाअल्लाह बोल रहे हैं आप लोग। आसमान ने लरज़ना चाहिए, ज़मीन ने कांपना चाहिए। ये टोपियों और दाढ़ियों का मजमा है, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। आप सब लोग तहरीक के कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मुफस्सिर कुरान, जिनकी तफसीर और कुरान सुनने के लिए लोग लरसते हैं। मौलाना उमर मुरसलीन साहब का मुझे दार अरकम के इमाम साहब का फ़ोन आया कि मौलाना से दरख्वास्त करे कि मगरिब की नमाज़ हमारे यहाँ पढ़ाए,
لیکن بدقسمتی ہماری کہ مولانا کسی اور جگہ موجود تھے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم تحریک کا پورا ساتھ دیں گے. اٹھائیے ہاتھ انشاءاللہ. اللہ سارے اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.